بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے صرف دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جیسا آپ کا جی چاہے گا میں ویسے حاضر ہوں۔ یقیناً اس مجمع میں ہر وہ بندہ شریک ہے جو اس عقیدے کا مالک ہے کہ جہاں بھی میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے اگر حضور کرم فرما دیں تو وہ جلوہ گر بھی ہوتے ہیں۔ کس کس کا عقیدہ ہے جی؟ کسی کو شک کی گنجائش تو نہیں ہے جی؟ حضور کرم فرمائیں تو وہ جلوہ گر ان کی مرضی پہ ہے۔ لیکن میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کر سکتا ہوں۔ صرف اتنا بتا دیں، اگر حضور جلوہ گر ہوں تو اس بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے؟ میں ایک روایت ایک بزرگوں کی ہے، بس وہ سنا کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ جس مجلس میں آپ اور میں شریک ہیں اس مجلس کا ادب سن لیں، پھر اس کے بعد تقریر سن لیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے ترستے رہے، تڑپتے رہے۔ آخری حصے میں جا کے نہ مدینے کی حاضری نصیب، بالکل ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اپنے شاگردوں اور مریدوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت پہ حاضر ہوئے۔ تو جب حضور کی جالیوں کے سامنے سلام کرنے گئے تو صرف چند لمحے کھڑے ہوئے، اس کے بعد حضور کا در چھوڑ کے اپنے ہوٹل میں چلے گئے۔ تو مریدوں نے اور شاگردوں نے ہوٹل میں جا کے کہا، استاد جی آپ ساری زندگی مدینے آنے کے لیے ترستے رہے ہیں، آج آپ کو اس عمر میں جا کے حاضری ملی تو آپ صرف چند لمحے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پھر جالیاں چھوڑ کے باہر آ گئے۔ تو فرمانے لگے، بیٹا اصل بات یہ ہے میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، اور جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے حاضر رہا، اور جب میری سانس کا شور پیدا ہونے لگا تو میں حضور کا روزہ چھوڑ کے باہر آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سانس کی آواز بلند ہو جائے اور بارگاہ رسول کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے صرف اتنی سی مہربانی کرنی ہے کہ آپ جس بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ محفل میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، محفل میرے رسول کی ہے، تو پھر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ اپنے مہمانوں سے محبت کرتے ہیں، میں نے اس کا اظہار دیکھا بھی ہے، آپ پیار سے بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں۔ آپ کا اپنا مزاج ہے، تھوڑا سا میرا مختلف مزاج ہے۔ میں بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، نعت خان ہو، خطیب ہو، نقیب ہو، پیسے کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنی جان بھی دیں تو کم ہے، کیونکہ اس نے آپ کا ایمان تازہ کی ہے، اور یہ تحفہ دینا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کالی کملی اتار کے تحفے میں دی تھی کہ تو نے میری نعت پڑھی ہے۔ تحفہ دینا سنت رسول ہے، لیکن میں اس بازاری طریقے کا قائل نہیں ہوں۔ میں اس بازاری طریقے کا قائل ہوں۔ آپ بازار میں ناچنے والیوں پہ بھی، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی یہی کام کریں، اور منبر رسول پہ بھی کریں، مہربانی کریں۔ جاتے وقت جان بھی دیں تو کم ہے۔ میری بات کا مطلب یہ نہیں کہ بیچارہ سفر کر کے آئے اور بھوکا ہی چلا جائے، لیکن جس طریقے کو آپ نے اپنایا یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے۔ علماء کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ آپ جاتے وقت ادب کے ساتھ جو ہدیہ آپ سے ہو پائے آپ ان کو دیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ بوکر لے، بوکر سمجھتے کہ نہیں سمجھتے جی؟ جھاڑو، توجہ ہے آپ حضرات کی کہ نہیں؟ آپ نے پتہ نہیں میرے بارے کیا سوچ کے رکھا تھا، میں کس طرف چل پڑا ہوں، جو آپ نے سوچا اس طرف بھی آ رہا ہوں۔ یار پہلے تھوڑا میری طرف تو آئے نا آپ۔ اچھا مجھے بتائیں، ایک بندہ بڑا سنجیدہ ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اس نے کیا کیا کہ بوکر لی، جھاڑو لیا، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے جو تیلے تھے نا، تیلے، بوکر کے تیلے سمجھتے کہ نہیں؟ توجہ آپ حضرات کی کہ نہیں؟ اچھا اس نے کیا کیا، بوکر لی، اس کے تیلے کھول کے نا ایسے ایسے پھینکتا گیا، پھینکتا گیا، پھینکتا گیا، ساری بوکر کھول دی، اور 2 منٹ کے بعد کیا کرنے لگا، سارے تیلے جمع کیے، پھر بوکر باندھ دی،
تو آپ کیا کہیں گے؟ یار بندہ بڑا سیانا لگتا تھا لیکن اس نے کام سیانوں والا، بڑا عجیب بندہ ہے، پہلے بوکر کو کھارا کھول دیا ہے پھر اس کو سمیٹنے لگ گیا ہے، اب پوری دتھی ہاتھ میں ہوتی ہے، پہلے ایک ایک کر کے تو باچو۔ یہ کچھ سمجھداروں والا سنجیدہ بندوں والا کام ہے نہیں ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، مہمان نوازی ہوگی، مہربانی کریں، تھوڑی سی بس بات رہ گئی ہے، توجہ سے جب آپ کی گفتگو سے مہربانی کریں، صرف چند لمحوں کی آپ سے بات کرنی، اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا کے لیے مائک جو ہے وہ سپرد کر دوں گا۔ تو آپ میرے بھائی، جب آپ کا دل چاہے نا پیسے جیب میں تنگ کر رہے ہیں تو نکال کے اپنے آگے رکھ لینا، بچہ میرے تک نہیں بھیجنا۔ میں نے اتنا طویل سفر کیا ہے آپ کو نبی پاک کا دین سنانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے لاہور میں تھوڑے کام ہے، آپ سے زیادہ وسائل لاہور میں پیسے کمانے کے، تو پیسے کمانے ہوتے تو لاہور میں تھوڑے کام تھے۔ اتنا طویل سفر کیا ہے آپ کو نبی پاک کا دین سنانا ہے، اور اگر آپ نے دین سن لیا، سمجھ لیا، تو میں سمجھ جاؤں گا میرے سفر کا مقصد پورا ہو گیا، نصیب کا رزق جو ہے وہ میرا مجھے مل جائے گا۔ جب جب آپ کا دل چاہے نا کہ میں اٹھ کے انجن کرنا ہے، وہ پیسے نکال کے اپنے سامنے رکھ لینا، بعد میں لے لوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی بندے نے اٹھ کے آگے آنا، آہستہ بولو کوئی نظر نہ لگ جائے آپ کو، اٹھ کے آگے آنا، کسی بچے کو بھیجنا، اب بلند آواز سے درود پاک پڑھے، الصلوۃ والسلام علیکہ یا الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں بالخصوص اس ادارے کے محتمم انتظامیہ اور مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت گلدستے کو سجایا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ تشریف فرمائے، ان کی محبتیں انہوں نے عزت سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ چند گھڑیاں سبق سنانا ہے، میرے لیے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ سے بھی توجہ چاہوں گا اور سبق بھی سناؤں گا، جہاں کمی کوتاہی ہو یہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ رستے سے گزر رہے تھے کہ ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر بڑا شدید عذاب نازل ہو رہا ہے۔ چند دن کے بعد آپ کا دوبارہ اسی رستے سے گزر ہوا تو دیکھا اسی قبر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آپ قبر کے قریب رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، یہ تیری حکمت سمجھ نہیں آئی، چند روز پہلے اسی قبر میں تیرا عذاب تھا اور آج اسی قبر کے اندر تیری رحمتیں، برکتیں اور نور اتر رہا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جا کر میرے عیسیٰ نبی کو بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ اب جبریل امین زمین پہ اترے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، عرض کرنے لگے، عیسیٰ روح اللہ، یہ جو صاحب قبر تھا نا، اس کی ریپیٹ بند کر دیں، اس کے گناہ اتنے شدید تھے کہ اس کے گناہوں کے باعث اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر اس کے گناہ اتنے تھے کہ اس کی گناہ اتنے ہو گئے کہ عذاب قبر ہو رہا تھا، تو پھر اچانک اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہونے لگ گئی؟ تو آپ نے جواب بڑی توجہ سے سننا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، یہ جو بندہ قبر کے اندر ہے، جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا بیٹا تھا، اور آتے وقت یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی اور استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے مکتب میں بیٹھ کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا بچہ مجھے دنیا میں رحمان اور رحیم کہے، پھر رب کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے گا، بشرطے پیچھے کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ آج ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اوقات سے بڑھ کے دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں ہے، اگر اولاد مانگ لے تو اولاد کو وہ چیز بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی پاک کا دین نہیں دیتے۔ اس کے سوا ہم دنیا کی ہر چیز دے رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ باپ جب بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے نا، تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ باپ اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا سایہ لے کے چلتے ہیں۔ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھا جائے کہ بیٹی کو رخصت کیا تو قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو یقیناً ایک ہی جواب ملے گا
کہ قرآن کا سایہ اس لیے دیا کہ بیٹی جب اپنے گھر میں جائے گی قرآن کی برکت ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اگر قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن اگر سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ حالانکہ قرآن نازل ہونے کا مقصد نہ تویز تھا، نہ دم درود تھا، نہ دکان پہ تویز بنا کے لٹکانا تھا، نہ بچیوں پہ سایہ کرنا تھا۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ سب احباب اپنے گھر میں اوون، فریج، ٹی وی، اے سی، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی چیز کا ڈبہ کھولتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے۔ دیکھی کبھی کہ آپ نے کہ نہیں جی؟ اچھا، اس کتاب پہ لکھا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے اس چیز کو آپ نے اس کتاب کے مطابق چلانا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اس کتاب کے مطابق چلائیں گے تو آپ کی چیز لمبے عرصے تک بھی چلے گی اور ٹھیک بھی رہے گی، اور اگر آپ کتاب کے مخالف چل کے اپنی مرضی کریں گے تو آپ کی قیمتی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اور میں اتنے سمجھدار ہیں، ہم کوئی قیمتی چیز لیں تو ساری زندگی اس کو کتاب کے مطابق چلاتے ہیں کہ اگر اپنی مرضی کریں گے تو چیز خراب ہو جائے گی، دوبارہ خریدنا مشکل ہو جائے گی۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی ہر چیز کتاب کے مطابق چلتی ہے تو اللہ نے بھی انسان بنا کے لوارث نہیں چھوڑا، اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھی کتاب بھیجی ہوئی ہے۔ ہم ہر چیز کتاب کے مطابق چلا رہے ہیں، لیکن نہیں چلتا تو صرف انسان کتاب کے مطابق نہیں چل رہا۔ آپ کو اپنی قیمتی چیز کی فکر ہے، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں، اپنے ایمان کی کتنی کی فکر ہے؟ ہم نے ہر چیز کا تحفظ کیا کہ اگر کتاب کے خلاف چلے تو مہنگی چیز ہے، خراب ہو جائے گی، لیکن نہیں چلے تو صرف ہم کتاب کے مطابق نہیں چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ کس کی رسی ہے جی؟ پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ کس کی رسی ہے جی؟ اور میرے نبی نے کتنا خوبصورت اور کتنا دل نشیں جملہ بولا، فرمایا یہ اللہ کی ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور آپ تصور کریں کہ یہ صرف اور صرف امت مصطفیٰ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست اس امت سے خطاب کیا۔ امت مصطفیٰ سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی نبی کی امت سے براہ راست کلام نہیں کیا، لیکن قرآن میں اللہ بار بار ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں تو رشک آتا ہے، یار ہم اتنے گندے ہو کر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ایمان کی گواہی خود ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو قرآن کریم جو ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، میری گفتگو کا ایک حصہ ہو گیا، صرف 2 باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے اب چند لمحوں کے لیے تصور کرنا ہے کہ یہ قرآن اور یہ دین ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، زمیندار بھی ہیں، نمبردار بھی ہیں، گاؤں کے وڈیرے بھی ہیں، جن کے فیصلے پنچایتوں میں چلتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی اولاد کے لیے 10-12 کلے مربع زمین چھوڑ دی، 15-20 کروڑ کی زمین چھوڑی، 2 کروڑ کا گھر چھوڑا، 2 لاکھ کا کاروبار بھی چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، وہ نمبردار، وہ وڈیرا جب دنیا سے جائے اور اس کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو اور 4-5 جوان بچے اس کے سر پہ کھڑے ہوں جن کے لیے وہ کروڑوں چھوڑ کے گیا، مجھے ایک جملہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سن کے اس کا جواب دینا ہے۔ 15 کروڑ کی زمین، 2 کروڑ کا گھر، 2 کروڑ کا کاروبار وہ چھوڑ کے گیا، جب دنیا سے گیا تو میت گھر کے صحن میں ہے، 4-5 اس کے جوان بچے اس کے سر پہ کھڑے ہیں، اور اگر وہ بچے ٹیلی فون کر کے کسی کو یہ کہہ دینا
کہ آ کر ابا جی کو غسل دے دو، تو یقین کرنا اس سے بڑا غریب بندہ مرا کوئی نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں کیا کمایا یہ بتاؤ نا؟ 15 کروڑ کے کلے مربع آپ کے کس کام آئے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کا کروڑوں کا گھر آپ کے کس کام آیا کہ آپ کا بیٹا آپ کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور میرے بھائی، جس اولاد کی خاطر آپ کروڑوں اربوں جوڑ کے جا رہے ہیں نا، اس اولاد نے آپ کے ساتھ سلوک یہ کرنا ہے کہ جس صابن سے سگے باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، یہ بچے بعد میں وہ صابن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ سگے باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا یہ بعد میں گھر میں استعمال نہیں کرتے۔ یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ باپ کی میت کے نیچے اور چارپائی کے اوپر جو خیس چادر بچھائی جاتی ہے نا، بعد میں کوئی بچہ سر پہ لے کے سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ابو کا موبائل ابو کی نشانی ہے، گاڑی ابو کی نشانی ہے، چیک بک ابو کی نشانی ہے، لیکن جو ابو کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا، وہ یوں بچے اٹھاتے ہیں 2 انگلیوں سے۔ اس کو پورا ہاتھ لگانے کے لیے آپ کی اولاد تیار نہیں ہے۔ انسان نے اگر اپنے لیے جینا ہو نا، اپنے لیے، تو اس کو 2 وقت کی روٹی کافی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنے لوگ مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، ایمانداری سے بتانا کون ہے جو اپنے لیے کماتا ہے؟ کس کے لیے کما رہے ہو؟ گھر والوں کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تصور کرنا، جس اولاد کی خاطر آپ نے زندگی بسر کر دی ہے، آپ کے پہلیاں، آپ کے مربع آپ کو مبارک، لیکن مجھے بتانا، اگر آپ کے جنازے میں آپ کے سگے بیٹے خاموش ہوں اور ان کو جنازہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، تو مجھے بتانا آپ کے مربوں نے آپ کی بخشش کروانی ہے؟ ہم نے اپنی نسل کو سب کچھ دیا، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، ہمت، اوقات سے بڑھ کر صرف نہیں دیا تو نبی پاک کا دین نہیں دیا۔ کس کو یہ اعتبار ہے کہ اس نے اس مجلس سے اٹھ کے اپنے گھر بھی جانا ہے؟ بھائی، زندگی بنا کیا ہے؟ جو سانس اندر اتر گیا اس نے پتہ نہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ زندگی اس کا نام ہے۔ لیکن مجھے ایک فیصلہ ابھی مجلس میں کر کے بتانا، کس بندے کو یہ یقین ہے کہ اگر مجھے ابھی دنیا سے جانا پڑے تو میرا بیٹا مجھے نہلا کے کفنا کے دفنا سکتا ہے؟ کس کو اعتبار ہے کہ میرا بیٹا جس کی خاطر میں نے زندگی گزار دی، کیا وہ میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ او بھائی، جس کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہو وہ تو آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے آج دستاریں لے کے گھر جائیں گے۔ خدا کی قسم، آج ماں باپ کے قدم نہ زمین پہ نہیں لگ رہے۔ بچہ ڈاکٹر بن جائے، MBBS کر لینا، اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کر کے ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور ایک بات تو یہاں پہ اور بھی یاد رکھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی دیندار کی توہین کرے، کسی عالم باعمل کی توہین کرے، گستاخی کرے، بدتمیزی سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو کم از کم سزا دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی 3 نسلوں میں سے کسی کو دیندار نہیں بننے دیتا۔ ایک عالم دین کی توہین کرنے کے لیے کم از کم 3 نسلیں دیندار نہیں ہوں گی۔ 3 نسلوں سے مراد بلا کیا ہے؟ 50 سال کا بھی ایک بندہ لگا لو تو 150 سال تک اس کی نسل میں دین نہیں ہوگا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو میں مثال بھی سمجھا پاؤں گا۔ مجھے بھی آپ کو بھی نا برادریاں بڑے ہونے پہ فخر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سارا پنڈ جی جٹاں دا ہے، سارا ملکاں دا ہے، سارا رائیاں دا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا، توجہ سے سننا ہے۔ اگر جٹوں کا، ملکوں کا، ارائیوں کا جنازہ 1500 2000 ہو اور اتنی بڑی برادری میں اگر آپ کو اپنی برادری کا عالم دین نہ ملے تو اس جنازے میں اپنا جنازہ بھی پڑھ لینا کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا۔ تصور کریں 1500 کا جنازہ تو ہوا، لیکن کیا 1500 بندوں میں ہمیں ایک حافظ قرآن اپنی برادری کا نہیں ملا؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، سامنے ماں یا باپ کا جنازہ پڑا ہو،
تو جتنی درد کے ساتھ سگا بیٹا تکبیریں کہے گا نا، دنیا کا بڑے سے بڑا پیر اور مولوی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے سامنے میری ماں پڑی ہوئی ہے، سامنے میرا والد ہے، اس کی بخشش کا سامان میں نے کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ نے تو یہ قدم اٹھایا، چند لوگوں نے اپنے بچے اساتذہ کو دیے، انہوں نے تیار کر کے واپس کر دیے، وہ گھر تو محفوظ ہو گئے۔ باقیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے مجھے آپ بتا دو، کیا آپ اور میں اس قابل ہیں کہ ہمارے بڑے اگر آج دنیا سے جائیں تو ہم ان کو نہلا کے کفنا کے ان کا جنازہ پڑھا سکیں؟ یا تو ساری زندگی جینے کی قسم کھا لو کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور اگر ہم نے مرنا ہے تو پھر مرنا کیسا ہے؟ غیروں کے سہارے مرنا ہے یا اپنوں کے سہارے مرنا ہے؟ جس اولاد کی خاطر آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، میاں صاحب نے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جب مرنے کے بعد بندے کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں نا، تو میاں صاحب نے اس نقشے کو بیان کیا، فرمایا پیر پھساڑ پیائیں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب بندہ وہ ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، وہ یقین کرو جی مزدوری جو ٹائم لنگ جاندہ ہے، وائی بی جی جو ٹائم لنگ جاندہ ہے، دفتر کی ڈیوٹی بڑی لمبی ہوگی، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اور میرے نبی نے اسی بندے کو سب سے بڑا بد نصیب بندہ کہا ہے، جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ کے ذمے ہے، جو بچے آج تیار ہوئے، جن کو آج دستاریں دی جائیں گی، یہ بچے آپ کے لیے ایک ماڈل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر زندگی نے وفا کی، ہمیں اگلے سال موقع ملا، تو ہمیں ساتھ یہ خوشخبری اس مسجد میں ملنی چاہیے کہ سارے گاؤں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اسی مسجد سے عالم دین بھی تیار کرنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی خاندان سے ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، تھانے دار ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں خاندان میں ایک عالم دین بھی ہونا چاہیے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مرنے والے کا بیٹا، کیا بولا ہے جی میں نے؟ پہلے سچی سے پہلی بار یہ مولوی سنیا نا، تاں ہی چپ کر بولو تو صحیح یار ذرا۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے جی؟ یار میرے پاس نہ گلا ہے نہ راگ ہے، آپ کو بولنا پڑے گا یار۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ رش کن کا ہوگا؟ زمیندار ہو تو، انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو تو صحیح، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو، وہ بھائی جنازے میں جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے نا تمہیں دستاریں نظر آئیں گی۔ اور مجھے بتاؤ جس کے جنازے پیچھے 400 عالم دین حافظ قرآن یہ کہہ رہا ہو اللہ انہوں بخش دے، اللہ انہوں بخش دے، سناؤ پھر اس کے باپ کو مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو یاد رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارا بڑا چلا جائے تو مدرسے کے بچے ہمارے گھر آ کے قرآن پڑھیں؟ یہی چاہتے ہیں جی؟ بولے تو صحیح یار، کہ مدرسے کے بچے آئیں اور ہمارے والد یا والدہ کے لیے کیا پڑھے جی؟ اور بچہ اگر اپنے گھر میں ہو تو پھر بلانا نہیں پڑے گا، وہ 5 وقت جب اتحیات میں بیٹھے گا نا تو کہے گا ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پھر آپ کو ساری برادریاں جمع نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو میری گفتگو کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ نے مرنے کے بعد اپنا جنازہ کیسا کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ جنازوں میں آتے ہیں، ایک وہ بندہ گاڑی سے اترا اللہ اکبر،
सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, गाड़ी में बैठे वो गए, दुआ भी नहीं मांगी। दूसरा तबका वो होता है जो 40वें तक आपके बच्चों को पूछेगा, पुत्र कोई चीज तो नहीं चाहिए, और जैसे ही 40वां हो जाएगा उसके बाद आपके घर मेहमानों का आना भी खत्म हो जाएगा। और तीसरे वो होंगे, कोई भी ना आए, वो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में ये जरूर कहेंगे, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। फैसला आपने करना है कि आपने अपने पीछे क्या छोड़ा। मैं एक मिसाल सुनाने लगा हूं, अगर आप मेरी मिसाल समझ लेंगे तो जमींदार जो लोग हैं ना, वो मेरी मिसाल जल्दी समझेंगे। वो एक इलाका था, उनका ना दस्तूर ये था कि वो 1 साल के लिए ना अपना बादशाह बनाते थे, और साल के बाद अपने बादशाह को जंजीरों में जकड़ के दरिया के पार एक जंगल था, जंगल में दरिंदों के सामने फेंक आते थे। और सुबह सूरज निकलने के बाद दरिया के किनारे जो पहला बंदा उनको नजर आता था ना, उसको पकड़कर अपना नया बादशाह बनाते थे, और साथ ये बता देते थे कि तुम बादशाह बने हो 1 साल के लिए, और साल बाद तुम्हें भी जंजीरें डाल के हम दरिंदों के सामने फेंकेंगे। हर बंदा बादशाह बनता, साल पूरा नशे में गुम रहता, जैसे आजकल भी कुर्सी का नशा है। अब वो नशे में गुम रहता, साल बाद गांव के लोग आते, जंजीरें डालते, बादशाह को उठाते और जंगल में दरिंदों के सामने फेंक देते, और दरिंदे उसको नोच नोच के खा जाते। दस्तूर के मुताबिक ये मामला चल रहे थे। 1 साल ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने बादशाह को जंजीरें डाली, जकड़ा, जंगल में दरिंदों के सामने फेंका, तो दरिंदों ने ना बादशाह को नोच नोच के खा लिया। सुबह सूरज निकलने के बाद जब वो दरिया के किनारे आए तो उन्होंने आकर जिस बंदे को देखा, वो एक ताजिर था और तिजारत करने के लिए उस शहर में आया हुआ था। गांव वालों ने उस बंदे को पकड़ लिया और कहने लगे कि तू हमारा नया बादशाह है और तूने आकर निजाम संभालना है। वो कहने लगा, पहली बात तो यह है कि मैं इस शहर में मुसाफिर हूं, तिजारत करने के लिए आया हूं, मैंने वापस जाना है। नंबर 2, मुझे बादशाहत का निजाम नहीं आता, तुम मेहरबानी करो किसी और को बादशाह बना लो। अब गांव वालों ने कहा कि हमारा कई दहाइयों से यह दस्तूर है कि सूरज निकलने के बाद जो पहला बंदा दरिया के किनारे नजर आएगा हम उसी को बादशाह बनाएंगे, और हमें तू नजर आया है लिहाजा हमने तुझे ही बादशाह बनाना है। उसने फिर बजिद की कि मैं ताजिर हूं, मैं निजाम चलाना नहीं जानता, तो मेहरबानी करो किसी और को बना लो। गांव वालों ने कहा, दूसरी बात भी सुन ले कि साल के बाद हम तुम्हें जंजीरों में जकड़ेंगे जैसे पहले बादशाहों को जकड़ते थे, और ये दरिया के पार जंगल है, हम जंगल में दरिंदों के सामने तुम्हें फेंकेंगे और दरिंदे तुम्हें नोच नोच के खा लेंगे। वो ताजिर कहने लगा, पहली बात तो यह है कि मैं बादशाह बनना नहीं चाहता, तुम मुझे जबरदस्ती बना रहे हो और डरा ये रहे हो कि साल के बाद मुझे दरिंदे खाएंगे, मैं तो बिल्कुल बादशाह नहीं बनता। गांव वालों ने कहा कि अगर तू नहीं बनेगा तो हम तुझे जबरदस्ती बनाएंगे। बंदा समझदार था, कहने लगा, पहले मुझे यह बताओ, अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो जो मैं कहूंगा उसको मानोगे? उन्होंने कहा, हां, तू हमारा बादशाह होगा, सारा साल जो तूने कहना वही होना है। उस ताजिर ने कहा, ठीक है, मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूं। गांव वालों ने उसको लिया, उसके सर पे ताज रखा, ला के तख्त पर बिठा दिया। अब ताजिर समझदार था, उसने एक फौज तैयार की और कहा कि सामने दरिया के पार जो जंगल है ना, उस जंगल में जाओ, जितने भी दरख्त हैं सारे काट दो। अब बादशाह था, उसका हुक्म था, फौज गई, जाकर जंगल के सारे दरख्त काट दिए। उसने अगली फौज को बुलाया और कहा, सामने जंगल में जाओ, जितने दरिंदे हैं सारे कत्ल कर दो। बादशाह का हुक्म था, फौज गई, दरिंदे सारे मार दिए। उसने तीसरी फौज बुलाई और कहा, वो जो जंगल खाली हो गया है ना, अब उस जमीन पे खूबसूरत महल तमीर करो। अब उसने मिस्त्री मजदूर लिए, एक महल बनना शुरू हो गया, दरख्त काट दिए गए, जानवर कत्ल कर दिए गए। महल जब मुकम्मल हुआ ना तो साल मुकम्मल हो गया। अब गांव के सारे लोग जंजीरें लेकर उस बादशाह को जकड़ने के लिए आए। अब बादशाह को जब जंजीरें में जकड़ने लगे तो बादशाह ने कहा, सुनो, मुझे जंजीरें डालने की हाजत नहीं है, ऐसा करो कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। अब सारा गांव ताज्जुब में है
کہ ہر بادشاہ چیخو پکار کرتا تھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کچھ مہلت دو۔ یہ عجیب بادشاہ ہے جو کہتا ہے کہ تم پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے، مجھ سے پہلے جتنے بادشاہ آئے تھے وہ یہاں پہ رہ کے یہیں کا سوچتے رہے، اور میں نے یہاں پہ رہ کے یہاں کا نہیں سوچا، بلکہ جس گھر میں نے جانا تھا نا، میں نے اس گھر کی تیاری کی ہے، اس لیے آج مجھے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب گناہگار کی میت لے کے لوگ چلتے ہیں تو اس کی روح چیخ کر کہتی ہے قدم آہستہ آہستہ اٹھاؤ، اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ لیکن جب جنازہ کسی مومن کا ہوتا ہے تو اس کی روح پکارتی ہے ذرا اور تیز چلو، قبر میں جا کے مصطفیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے ہمیں، کیونکہ اس نے یہاں رہ کے اس گھر کی تیاری کی ہے۔ اس کی دنیاوی مثال لے لیں، جو بچے آپ کے سعودیہ کمانے گئے ہیں، کوئی دبئی کمانے گیا ہوا ہے، رہتے وہاں ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے وہاں پہ ہیں، لیکن مجھے بتائیں پیسے کما کما کے وہ کہاں بھیج رہے ہیں؟ میں نے مانگے تو نہیں، صرف پوچھا ہی ہے یار، پریشان ہی ہو گئے ہو۔ پیسے کما کے کہاں بھیج رہے ہیں جی؟ دبئی والے پیسے کما کے، یورپ والے، سعودیہ والے، کیوں؟ جب بچوں نے رہنا وہاں، کھانا پینا سونا جاگنا وہاں، تو پیسہ پاکستان کیوں؟ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ ایک ہی بات کہیں گے، باؤ جی اسی ایک دن تے اپنے گھر واپس جانا ہے نا، اسی کہنا ہمیشہ اتنے رہنا ہے، تے گھر اوتھے بنائیے جتھے گھر جتھے جتھے تے جانا کتھے ہے؟ تو پھر گھر کتھے بنانا ہے؟ گھر بنانے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہمیں قبر اور حشر کا ڈر نہ ہو۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ہم اتنے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں، توبہ کر لیں کہ ہمیں جانے میں ڈر۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جاؤ جو آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنی تیاری خود کرو، اور اگر زندگی بیت گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، میں تو اپنے علاقے میں اپنے جو بزرگ ساتھی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ان سے نا پیار سے کہا کرتا ہوں بابا جی زندگی دی اثر ہو گئی، اور سورج ڈبن والا جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم رکھا ہوا تھا جس کی صرف ایک ڈیوٹی تھی، اس کو تنخواہ دیتے تھے۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے روز دربار کے باہر آنا ہے اور اونچی آواز سے کہنا عمر اللہ سے ڈر جاؤ، ان قریب اس کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ اور جناب عمر صرف اس جملے کی اس کو تنخواہ دیتے تھے۔ ایک دن وہ آیا، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا عمر اللہ سے ڈر جاؤ، ان قریب اس کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ جناب عمر نے اس کو بلایا، اس کی تنخواہ دی، اور فرمانے لگے تم نے کل سے کام پہ نہیں آنا۔ رو پڑا، کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہو گئی، ڈیوٹی نبھانے میں خطا کر بیٹھا ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو بتائیں، میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نوکری سے نہ نکالیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں، فرمایا یہ دیکھ عمر کی داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اور جو کام روز تو کرتا تھا نا، اب ہر وقت یہ بال مجھے بتاتا ہے کہ عمر جانے کا وقت آ گیا۔ سفید داڑھی اثر ہو گئی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، تو پھر اس گھر کی تیاری کیوں نہیں جس گھر میں ہم نے جانا ہے؟ آپ کو فکر بلا کیا میں سویرے اٹھ کے ٹائم سے نہ گیا تو ڈنگراں دا کی بنے گا، پیلیاں دا کی بنے گا؟ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کا جنازہ ہوگا اس دن کیا بنے گا؟ جس دن آپ کی قبر کی رات ہوگی اس دن کیا بنے گا؟ ہر بندہ بنا کیا سوچتا ہے، میرے بعد میرے پیچھے والوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا؟ ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد میرے پیچھے والوں کا کیا ہونا ہے۔ کبھی سوچا کہ جس گھر میں نے جانا وہاں میرا کیا ہونا ہے؟ تو سب سے پہلی گزارش جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، بس وہیں پہ لے کے جا رہا ہوں
کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، صدا دے سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، عمل کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس مسجد اور مدرسے کو صرف حفظ تک محدود نہ کریں، عالم دین بنائیں. حفظ ایک رٹا ہے، لگا لیا، اب پڑھنے والے کو پتہ نہیں قرآن کیا رہا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ سے پیار کرنے والا آپ کو میسج بھیجے اور میسج اس نے ایسی زبان میں بھیجا جو آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ میسج ڈیلیٹ کر دیں گے یا ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو پڑھ کے سنا سکتا ہو؟ بولے تو صحیح ہے. مجھے پتا آپ تھک گئے ہیں، میرے بھی آخری 5-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں. کس کے پاس جائیں گے؟ تو آپ نے مہربانی کرنی ہے ان حفاظ کو علماء کے قدموں میں رکھیں. وہ ان کو بتائیں گے کہ جو آپ نے حفظ کیا ہے یہ قرآن آپ سے کہتا کیا ہے. اور آخری گزارش میری یہ ہے، آپ سب بڑی محبت اور بڑی چاہت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں آپ سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نہ دین داروں پہ نکتہ چینی بڑی جلدی کرتے ہیں. وہ نا حافظ ساری دیہڑی بلے ہی کوٹتا رہتا ہے. مجھے ایک بات تو بتائیں، بچے کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو کون کھیلے گا؟ ہمارے گھر میں بچہ شرارتیں کرے تو ماشاءاللہ کتنا کیوٹ لگتا ہے. تے حافظ کرے وے نا تے کام چیک کر. کتنی ہم کس طرح کی نگاہوں سے بچوں کو مدرسے سے جب نکلتے ہم دیکھتے ہیں. میں ایک بات کروں، ان کا پروٹوکول کیا ہے؟ یہ جو بچے حافظ بنے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے آپ حدیث پاک سنیں، آپ کو مزہ آئے گا. دنیا کے اندر ایک دستور یہ ہے، کسی کو سب سے بڑا پروٹوکول دینا ہو نا دنیاوی اعتبار سے، تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کے قالین بچھائے جاتے ہیں. جب بڑے بڑے ملکوں کے وزرائے اعظم صدور آتے ہیں تو ان کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ ان کے جہاز سے لے کے اس ہوٹل تک سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے. اور یہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ کسی بندے کو سب سے بڑا پروٹوکول دینا ہونا تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے. یہ ہے دنیاوی پروٹوکول. اور ایک پروٹوکول دین کا ہے. پہلے آپ نے توجہ سے میری طرف دیکھنا، پھر آپ کو مثال سمجھ آئے گی. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ فزکس پڑھنے والا بچہ یوں پڑھ رہا ہو، ریاضی پڑھ 2 دونی 4 2 3 6 کبھی ایسے کر رہا ہو؟ یا انگلش پڑھنے والا a reformer is one who brings about reform in a society. کبھی دیکھا آپ نے بچہ یوں انگریزی پڑھے، یوں ریاضی پڑھے، یوں فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھمیٹک پڑھے، بایو پڑھے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن قرآن پڑھنے والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ جوم کے ہل کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ ریاضی پڑھنے والا کیوں نہیں ہلا؟ بایو پڑھنے والا کیوں نہیں ہلا؟ صرف حافظ ہی کیوں ہلتا ہے؟ اب نبی پاک کی حدیث سنیں. میرے محبوب کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. مدرسے میں بیٹھ کے جب فرشتوں کے پر ہلتے ہیں، اوپر بیٹھا ہوا حافظ قرآن بھی ہل رہا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کے پروں میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنے والا جھوم رہا ہوتا ہے. اور بھائی دنیا کا پروٹوکول یہ ہے، اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کے قالین بچھائے جاتے ہیں. اور دین کے طالب علم کا پروٹوکول یہ ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بچوں کے جمنے کا سبب یہ ہوتا ہے. تو آپ نے مہربانی کرنی ہے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے خاندان کا ایک بچہ مدرسے کو ضرور دینا ہے. اور کم از کم انشاءاللہ کہہ کہ شیطان دی ماں تے مارو پہلے یار، کم از کم انشاءاللہ تو کہنا چاہیے نا یار. توفیق دینا میرے رب کا کام ہے، اور توفیق بھی ارادوں پہ ملتی ہے. ارادہ تو کریں، اور اگر نہیں دیں گے میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ دنیا سے جائیں گے نا تو آپ کا بیٹا آپ کو غسل کے لیے ترسنے نہیں دے گا. وہ کہے گا میرا باپ ہے میں نماواں گا، میرا باپ ہے میں جنازہ خود پڑھاؤں گا. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب باپ جاتا ہے بچے آپس میں لڑتے ہیں. لڑتے کس بات پہ ہیں؟ وراثت پہ. اے پہلی میری، اے مکان میرا، اے پلاٹ میرا. میرے استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا لڑائی ضرور ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہونی کس بات پہ چاہیے؟
کہ سارے بچے اس قابل ہوں کہ ایک کہے ابو کا جنازہ میں پڑھانا ہے، دوسرا کہے میں پڑھانا، تیسرا کہے، چوتھا کہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے جو باسکٹ بال کی بال ہوتی ہے نا، آپ کی گود میں پھینک دی ہے کہ آپ نے اپنا جنازہ کیسا کرنا ہے۔ اگر تو سارے دیندار چاہیے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے ایک مسجد کے امام صاحب کھٹ 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 کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب جنازہ پڑھا دیو، آپ بچہ دین کو دے کے دیکھیں، بڑے بڑے علماء ہاتھ باندھ کے میت کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ پاجی فلانے جٹ دے جنازے کے بڑا ہی جنازہ سی۔ جنازے بڑے ہونا کمال نہیں ہوتا، پڑھنے والے ہوں یہ کمال ہوتا ہے۔ جنازہ 2000 ہو جائے تو جنازہ بابے ایک نو بھی نہ آندا ہوئے، تو بڑے جنازے کس کام کے؟ اور مومن 40 بھی ہوں تو میرے نبی نے فرمایا جس کی میت پہ 40 ایمان والے جنازہ پڑھ لیں، اللہ مرنے والے کی ویسی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ 2000 کی برادری میں سے 40 پڑھنے والے کاٹ لو، وہ پھر پتا چلے کہ برادری کس کام کی ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے، پہلی بات میں نے شروع یہاں سے کی تھی، قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کے لیے آیا ہے۔ بچیوں کو آپ جہیز 15 لاکھ کا 20 لاکھ کا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کا صرف سایہ دیتے ہیں۔ مہربانی کریں بیٹی کو یا بیٹے کو جب بھی شادی کے قابل ہو جائے اس کو اللہ کا قرآن ضرور سمجھائیں۔ آخری جملہ، اور میں دعا کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس جملے میں اپنی گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھاؤں، یہ بھی سکھاؤں، یہ بھی سکھاؤں، لیکن زندگی وفا نہیں کرتی، وہ سارا کچھ نہیں سکھا سکتا۔ آپ یہ فارمولا یاد کر لیں، زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا۔ آپ اگر اپنے بچے کو بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں سکھا پاتے تو ایک جملے کا فارمولا یہ ہے، آپ اپنے بچے کو صرف قرآن سکھا دیں، پھر اللہ کا قرآن اس کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ کو سب کچھ سکھانا نہیں پڑے گا۔ ابا جی کہتے ہیں پتر میری گل نہیں مانتا، میرے حق نہیں ادا کرتا، ماں الگ رو رہی ہے، باپ الگ رو رہا ہے۔ ہم نا عزت دین والی چاہتے ہیں لیکن بچوں کو دین نہیں دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا پروٹوکول دین والا ہو، باپ گھر میں قدم رکھے تو بچے عزت دین والی کریں۔ بھائی جب دین دیا نہیں تو پھر تقاضا عزت دین والا کیوں؟ پہلے دین تو دو ان کو۔ آپ سنیں جب دین کی تربیت ہو تو پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک کے بڑے صاحبزادے، ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ پاک فرمانے لگی، بیٹا حسن، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتے۔ سننا دین کیا ہے، اور جن کی دہلیز پہ دین اترا ہو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، اس بات سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو روٹی کے کسی ٹکڑے پر آپ کی نظر ہو، اور اگر حسن نے وہ حصہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ کو عزت دین والی چاہیے نا، باپ ہے تو عزت دین والی چاہتے ہیں۔ گھر میں جو مائیں سن رہی ہیں عزت دین والی چاہتی ہیں۔ جب دین دیں گے نہیں تو پھر عزت دین والی ملے گی کہاں سے؟ آپ پروٹوکول دین والا چاہتے ہیں، جنازے آپ دین داروں والے چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دین دینا پڑے گا۔ ہر رشتہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق ملے، تو کبھی کبھی سوچا کرو سب کے حق بیان کس نے کیے ہیں؟ سب جب گم ہو کے اپنے حق تلاش کریں گے نا تو ایک رستہ نظر آتا ہے جو سیدھا گنبد خضرا کو جاتا ہے۔ سب کو حقوق در مصطفیٰ سے ملیں گے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کا جنازہ کیسا ہو، آپ کی قبر کیسی ہو، آپ کا دنیا کا پروٹوکول کیسا ہو، اور اگر آپ نے اپنے جنازوں کو رونق بخشنی ہے اور غسل کے لیے ترسنے سے بچنا ہے تو آج بچوں کو دین دے دیں، پھر یہ بچے آپ کو غسل کے لیے ترسنے نہیں دیں گے، کفن کے لیے، جنازوں کے لیے ترسنے نہیں دیں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا،
وما علینا الا البلاغ المبین۔